بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آج آپ لوگوں نے درود پاک نہیں پڑھا تو برائے مہربانی درود پاک پڑھ لیجئے۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت فرماتے، خواتین کا احترام کرتے اور ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت کو مکے کے سب لوگ مانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ لوگ اپنی امانتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے۔ اللہ نے نبوت سے کچھ مدت پہلے کی بات ہے کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ اس تعمیر میں شریک ہونا ہر شخص اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتا تھا، لہٰذا قبائل نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کرنے کا مرحلہ آن پہنچا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو بھی حاصل کرے، یہاں تک کہ نوبت لڑائی جھگڑے تک آ پہنچی۔ یہ دیکھ کر ان میں سے کچھ افراد نے باہمی صلاح مشورے سے یہ طے کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو اسے ثالث مان لیا جائے اور اس کے فیصلے کو ہر شخص تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کے اگلے روز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ بے حد خوش ہوئے اور سب نے یک زبان کہا، صادق اور امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر لائی جائے۔ چادر لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر پھیلا دیا اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھ دیا۔ پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کا سردار چادر کا کنارہ پکڑ کر اٹھائے۔ سب نے مل کر ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کے مقام پر نصب فرما دیا۔ اس طرح تمام قبائل اس سعادت میں شریک ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں صداقت و امانت کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی میں تجارت بھی فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا مال تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا اور اپنا ایک تجربہ کار غلام بھی جس کا نام مجسرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس غلام کو یہ ہدایت بھی کی کہ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں انہیں آ کر بتائے۔ اس دوران مجسرہ نے تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کو دیکھا اور واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہی باتوں سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔